بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 ستمبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں عید الفطر کے موقع پر بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب عید الفطر میں مالا کنڈ کا مستقبل کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من خراسان لا يردها شيء حتى تنسب بإيليا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، میں آج اس سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خراسان سے سیاہ علم لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ دنیا کی کوئی طاقت موڑ نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث کے اندر دو الفاظ ذرا سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ نامانوس ہے۔ ایلیا کسے کہتے ہیں؟ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام پڑ گیا تھا۔ یروشلم جو آج بھی یروشلم کے نام سے ہے، آج تک تو ہر شخص جانتا ہے، یہ آباد ہوا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تقریباً 1000 سال بعد اسے ایک رومی جنرل نے برباد کیا۔ 1,37,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، 67,000 کو قیدی بنا کر لے گیا، اور ان کا جو وہاں ہیکل تھا، مسجد اقصی ہم کہیں گے اسے مسمار کر دیا۔ یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 200 برس تک یہ شہر ویران پڑا رہا، کوئی متنفس نہیں، کوئی نیچے سلامت نہیں۔ پھر جو رومن ایمپرر ہیڈریان تھا، اس نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ اب اس کا نام اس نے رکھا ایلیا۔ تو حضور کے زمانے میں یہ اب جو موجود تھا، یہ اصل میں وہ شہر نہیں تھا کہ جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے آباد کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ شہر تو رومیوں نے آباد کیا تھا، ہیڈریان نے، اور اس کا نام انہوں نے ایلیا رکھا ہے۔ اس ایلیا کا معاملہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہیں سے شروع ہوا۔ آپ زمینی سفر کر کے مکے سے اور بیت المقدس تک، یروشلم تک پہنچے، وہاں سے ایک چٹان کے اوپر سے براق پر سوار ہو کر آپ کا آسمان کے اندر سفر شروع ہوا۔ تو ہمارے لیے اس اعتبار سے یہ بہت متبرک مقام ہے۔ پھر یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی، مسجد اقصی، وہ اب بھی موجود ہے، اور وہ جو چٹان تھی اس کے اوپر عبد الملک بن مروان ایک خلیفہ تھا بنو امیہ کا، اس نے ایک بہت بڑا ڈوم بنا دیا، قبہ۔ آج کل اخبارات میں جب بھی یروشلم کی تصویر آتی ہے، وہ قبہ اس کے اندر بنا ہوتا، بڑا وہی ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصی کا گنبد ہے، نہیں، مسجد اقصی علیحدہ ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ بہت صورتحال کیا بنی تھی کہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا، عیسائی جو سب مالک تھے، اس کے حکمران تھے، انہوں نے ایک معاہدے کے تحت یہ حضرت عمر کو سرنڈر کر دیا، لیکن شرط لکھوا لی کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے صرف یہ رعایت کی کہ ٹھیک ہے، آباد نہیں ہونے دیں گے انہیں، لیکن انہیں اجازت ہوگی وہ آئیں، اپنے مقامات مقدس وہاں کی زیارت کریں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد جب ہوا ہے کہ یہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے فتح کیا۔ قتل عام وہ ہوا ہے جس کے اوپر کہ مغربی مورخین بھی شرماتے ہیں لکھتے ہوئے۔ جب اس ایلیا کے اندر اور بیت المقدس کے اندر جب صلیبیوں کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں تو خون کی جو ندی بہ رہی تھی وہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا، اتنا خون تھا۔ اس کے بعد یہ 88 برس تک، 1187 تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔
پھر واپس کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عربوں ختم ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے، لہذا واپس لینے والا کون تھا؟ خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کیا ہوا تاریخ میں دوبارہ؟ اب 1967 میں پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب پھر کھونے والے کون ہیں؟ عرب۔ لینے والے کون ہوں گے؟ عرب نہیں، عربوں میں دم ہی نہیں، عرب کھوکھلے، بالکل کھوکھلے، اور سارے کے سارے عرب امریکہ کی جیب میں، ان کی کوئی علیحدہ حیثیت کوئی تشخص نہیں، لہذا اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ 1967 سے یہودیوں کا قبضہ ہے ہم پر، امت الصغرا پر بھی ان کا قبضہ ہے، مسجد اقصی پر بھی قبضہ ہے، پورے یروشلم پر قبضہ ہے، لیکن حضور نے خبر دی نہیں، دوبارہ یہ فتح ہوگا، لیکن کن لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوگا؟ خراسان کے علاقے سے آئیں گی وہ مسلمان افواج سیاہ جھنڈے لے کر جو اسے فتح کرے گی۔ اب خراسان کس کا نام ہے؟ آج دنیا میں کوئی نام اس نام سے ملک نہیں۔ خراسان بزرگ کہلاتا ہے، بڑا پرانے زمانے کا خراسان، وہ بہت بڑا ملک تھا، پورا افغانستان شامل اور پاکستان کا مالاکنڈ ڈویژن شامل۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے، اسی لیے میں نے آج بات شروع کی ہے، یہ بات مجھے مالاکنڈ کے بارے میں کر دی۔ ادھر ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان کے نام سے، مشہد بڑا ان کا شہر ہے مشہور، یوں سمجھے کہ کڑھایا ہوتا ہے، بڑا کڑھایا، اس کے دونوں طرف کنڈے ہیں اور درمیان میں جو کافی کڑھایا ہے، تو اصل کڑھایا جو ہے وہ تو افغانستان میں، کنڈا ایک پاکستان میں ہے مالاکنڈ ڈویژن، اور کنڈا ایک ایران میں ہے خراسان۔ یہ ہے علاقہ جہاں سے حضور نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ لا يردها شيء حتى تنصب بيدها۔ اب میں یہاں سے آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، اس کو تھوڑا سا زمان و مکان کے حوالے سے اپنے آپ کو پلیس کر لیجیے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مکانی اعتبار سے میں نے بتایا ہم خراسان کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان خراسان کا کنارہ ہے، اور اس میں خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن خراسان کا حصہ ہے۔ یہ تو میں نے چاہا کہ مکانی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے جان لیجیے آج پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمز۔ آج نو انسانی اس دنیا کی عمر کے آخری دور میں رہ رہی ہے، اینڈ ٹائم، آخری زمانہ۔ فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، بے شمار کتابیں آتی، اینڈ آف فلاسفی، اینڈ آف فزکس، ہر شہر جو ہے کہا جاتا ہے اپنی عروج کو پہنچ چکی ہے، یہ دنیا اپنے عروج کو پہنچ چکی، جہاں تک پہنچ سکتا تھا انسان پہنچ چکا ہے، اب اس کا خاتمہ کر لیں، اور یہ خاتمے کی زبانی کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اب صورت کیا ہوئی ہے اسی افغانستان کے بارے میں؟ ایک طرف احادیث میں خراسان کا لفظ آ گیا، آج ہمارے لیے اکثر لوگوں کے لیے شاید اس حدیث کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی اہمیت جو ہے وہ ٹائملی کی ہے۔ ٹائملی بہت بڑا فلسفی، فلاسفر آف ہسٹری، اس نے 1930 میں کہا تھا افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں اور یہیں سے دوبارہ اسلامی تہذیب کا آغاز ہوگا۔ ریسرجنس آف دی ریئل اسلامک سیویلائزیشن ول ٹیک پلیس فرام افغانستان۔ اب بتائیے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، ان کا کہا ہوا تو مستند ہے کہ نہیں؟ حضور کی باتوں میں تو ہم کہنے نہیں دیے گئے تو ایسی باتیں ہیں، یہ تو حدیث کے اندر ہے، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ آج بڑے بڑے فتنے ہمارے اندر ہیں، ان میں فتنوں میں انکار حدیث بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جہاں ختم نبوت کی مہر توڑی قادیانی نے لعنت اللہ علیہ، وہاں پر جو ہے یہ حدیث اور سنت کی اہمیت کو کم کیا ہمارے ہاں بہت سے ملک حدیث۔ یہ جو علاقہ ہے، اور یہ تیسری بات جان لیجئے، دنیا کہہ رہی ہے، اور یہ بھی میں ان کے حوالے سے ثابت کروں گا آپ کے سامنے، کہ آخری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ سن 2002 سے جو افغانستان پر حملہ ہوا اسی لیے ہوا ہے کہ انہیں پتا ہے اسلام کی ریسرجنس کہاں سے ہوگی، لہٰذا